طارق عمر صاحب پورا معروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب ذوق، ارباب فکر و نظر، ارباب ادب، ارباب کوپا گنج، ارباب حسا پور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا بلند آواز سے آپ لوگ جواب دیں گے تو اچھا لگے. کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ دل قوم کے درمیان ہوں. ماشاءاللہ ابھی بقرعید کی خوشیاں جو ہے کم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے درمیان پھر حساپور کے نوجوانوں نے ایک خوبصورت پروگرام کی شکل میں آپ کے سامنے خوشی پیش کی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام دو معتبر شخصیت کے نام سے سجایا اور سنوارا گیا ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مبین احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، دو عظیم شخصیات کے نام سے آج کا یہ پروگرام منسوب ہونے کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت حاصل رکھتا ہے. اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جتنا زیادہ ہو سکے باادب ہو کر کے سنیں، تاکہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا اٹھنا اور شرائع کرام کا کلام کا سننا یہ تمام کی تمام جو ہے حسن عمل میں شامل ہو جائے. اور یہ تمام کے تمام حسن عمل کا ثواب، اس کا بدل دو معتبر شخصیت کے نام سے سجایا اور سنوارا گیا ہے، اس کے جو ہے ان کے حوالے ہو جائے اس کا بدل. اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. اگر کرسیاں خالی ہیں تو آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور نہیں خالی ہے تو وہیں اگر کمیٹی والوں سے میری گزارش ہے تو وہاں پہ فرش بچھا دیں تاکہ وہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بہت خوبصورت انداز میں سجایا اور سنوارا گیا ہے. بھائی ابو اشرا اور ان کی پوری ٹیم کا یکے بعد دیگرے جب نام آئے گا میرے تک انشاءاللہ میں تمام کا نام جو ہے آپ کے حوالے کروں گا. بہرحال میں ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور سنوارا. آج کا اسٹیج بس دیکھنے کے لائق ہے. ساجد حیات میڈیا اور ہاشم میڈیا کے حوالے سے انشاءاللہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں تک جو ہے محفل سنی جاتی ہے وہاں تک دکھایا جائے گا آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر. اس لیے آپ جو ہے کیمرے کے سامنے جو ہے ایسے بیٹھیے کہ کوپا گنج کی تہذیب اور کلچر پورے ہندوستان میں دکھائی جائے. میڈیا کے حوالے سے انشاءاللہ جانا پہچانا جائے گا، یہ پروگرام تاریخ میں لکھا جائے گا. حضرات گرامی بہت زیادہ تمہید اور بہت زیادہ گفتگو کیا کروں، وقت کافی گزر چکا ہے. تقریباً پروگرام جو ہے اب تک آدھا سے زیادہ جو ہے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فہرست ابھی کافی طویل ہے اور آنے میں بھی ہم لوگوں کو تاخیر ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا باضابطہ طریقے سے آغاز کر دیا جائے. ابھی استاد محترم علی جناب احمد حسن عادل صاحب اپنے خوبصورت جملوں کے ذریعے بہت ساری باتیں کہیں. میں ایک بات کو بیٹھ کر کے کیچ کر رہا تھا اپنی دماغ کے میموری کے اندر، اپنی دل کے میموری کے اندر. یقیناً میں ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں. میں پورا معروف کی دھول مٹی سے میرا خبیر تیار ہوا ہے. پورا معروف کے مکتب میں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ تعلیم الدین مئو سے میں نے فراغت کی. بہت سارے میرے دوست درسی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. طلبہ اکرام کی ایک اچھی خاصی تعداد میری نظروں کے سامنے ہے. جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علم چندہ کی بیستر خانی، علم چندہ کی بیستر خانی، جو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند. علم جتنا زیادہ تو حاصل کر لے، اگر تیرے پاس عمل نہیں ہے تو اس گدھے کے مانند ہے جس پر کتابیں لاند دی جائیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے اہل علم ہونے کا یہاں پہ مظاہرہ پیش کریں گے پورے ادب کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پروگرام کو انشاءاللہ شروع سے آخر تک سن کر کے کامیابی کی ضمانت اس پروگرام کو دلائیں گے. اگر ساتھ دیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتلائے اور بتلائے کہ میں پروگرام کو شروع کروں. اجازت ہے؟ ابھی عالی جناب استاد محترم نے بتایا کہ صدر علی وقار کے آنے میں کچھ تاخیر ہے. جب تک ان کے آنے میں تاخیر ہے میں اس پروگرام کو عالی جناب استاد محترم کی جو ہے صدارت میں لے کر چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی پروگرام کسی عظیم شخصیت کی تحت و نگرانی میں چلتا ہے تو پروگرام پوری خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ کر کامیابی کی ضمانت حاصل کرتا ہے. اس لیے میں حضرت کی نگرانی میں آج کے اس پروگرام کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. اور آج کا یہ پروگرام بس
मज़मूनात नबी के हवाले से सजाया और संवारा गया है। अगर इस पे तमहीद करने पे आए तो ये जिंदगी, ये रात क्या हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। दुनिया में मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो है तकरीर के हवाले से, तहरीर के हवाले से, अशार के हवाले से मदहसराई करते हैं। लेकिन मैं आज की रात एक बात ये बता दूं कि अगर पूरी दुनिया में जैसे बुद्ध और ईसाई और बहुत सारे मजहब, यहूदी और बहुत सारे मजहब के लोग, हिंदू जो हैं, अगर तमाम की तमाम मुसलमान हो जाएं, तमाम की तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी मान लें और फिर तमाम की तमाम पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के इंसान जो है कापी कलम लेकर के बैठ जाएं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो है बातें लिखें, उनकी सीरत लिखें, तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया के तमाम औराक, तमाम कलम खत्म हो जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कामिल मुकम्मल नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंदी अता कर दी है। और जाहिर सी बात है जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला करे और जिनकी शान में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में आयत नाजिल फरमाए और खुद कहे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, तुम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। और फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। तो ये जो है, ये तमाम चीज़ें इस बात को जाहिर करती हैं कि हमारे बसात, हमारी औकात नहीं है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ जो है मुकम्मल कर सकें। लेकिन उसका एक हिस्सा ये महफिल बनने जा रही है। दुआ करें कि ये जो है महफिल जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसमें जो कमी कोताहियाँ हों, जो गुस्ताखियाँ हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए।